علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حوا علیہ السلام کی ملاقات پھر سے دنیا میں زمین پر ہوئی. دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ عرفات کے میدان میں پہنچے. عرفہ مطلب جانکاری. ابراہیم آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی ملاقات پہلی جگہ ہوئی عرفات میں ہوئی. تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر ہمارے دادا دادی ملے اور وہاں سے ہم پیدا ہوئے. تو وہ مبارک جگہ میں جہاں پر اللہ کے پیارے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات اپنے بیوی سے ہوئی اور وہی آرجن تھا ہمارے لیے. اس مبارک جگہ پر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمانوں پر. اس وقت پر اللہ تعالیٰ اپنے تمام ملائکہ کے ساتھ، خاص کر عرفے کے دن تمام ملائکہ کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندوں کو دیکھتا ہے کہ پورے بندے ایک ہی میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو لے کر فخر سے کہتا ہے، اے فرشتوں، تم نے بتایا، تم نے بولا تھا نا کہ میرے بندہ میں جب خلیفہ بھیجوں گا دنیا میں خون خرابہ کرے گا. دیکھو یہ میرے پیارے بندے کہاں کہاں سے ہیں، زمین کے چپے چپے سے آئے ہیں اور ان کے حال دیکھو، بالوں کو بکھرے ہوئے، کپڑوں پر مٹی ہے اور پھر بھی وہ اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے بھیک مانگ رہے ہیں. ان بندوں کو میں، جو تم نے کہا کہ یہ تیرے زمین میں جا کر فساد کریں گے، تجھے نہیں مانیں گے، آج دیکھو میرے بندے کتنے پیارے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فخر کرے گا اپنے مومن بندوں کو دیکھ کر اور بولے گا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ آج کا دن جو میرے پورے بندے یہاں پہ حاضر ہیں، میں نے ان کو سب کو مغفرت کر دی، ان کے گناہ کو معاف کر کے ان کو مغفرت کا دروازہ کھول دیا اور ان کے لیے جنت لازم کر دی. تو مغفرت کا دن عرفات کا دن ہوتا ہے اور محبوبیت کا دن بھی عرفات کا دن ہوتا ہے کہ بندے کی محبت اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے. اس طرح سے بندہ جب عرفات سے نکل کر مزدلفہ جاتا ہے تو رات بندہ عبادت میں گزارنے کے لیے، اس کی رات، اس کا دن اللہ کی یاد میں گزارنے کے لیے ایک رات اس کو وہاں جگاتا ہے، اس کو تکلیف دے کر پلیٹ فارم پر سلاتا ہے، پتھروں میں اور جتنی جیسی زمین ملے گی ویسی میں سلاتا ہے تاکہ بندہ جان جائے کہ اس کے لیے عبادت الہی کتنی افضل ترین ہے. نہ کوئی اس کو تکلیف، نہ اس کو کوئی آرام کی، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس اس کے دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو یہ احساس دلانا ہے کہ رات میں جا کر عبادت کریں. سمجھے؟ ہر ایک پلیس کا ایک امپورٹنس ہے، ہر ایک پلیس کی خصوصیت ہے. یہ حج کے پورے ایام جو ہیں خصوصیت کے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں موسٹلی لوگ، خالی پورے احکام سکھا دیتے ہیں، کئی کو کرتے کو بولتے نہیں. خیر، اس کے بعد عرفات سے پھر مزدلفہ سے پھر واپس ہم کیمپ آتے ہیں، اس کے بعد جمرات جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے سر کا حلق کرتے ہیں مرد لوگ، اس واسطے کہ وہ اپنے تمام دنیا کے تمام لوازمات اور خواہشات کو اپنے دماغ سے دور کر دیے. یہ دماغ کیا ہے؟ مائنڈ ہے. مائنڈ کیا ہے؟ نفس ہے. نفس کا مقام یہ ہے کہ نفس کے تمام چیزوں کو انہوں نے پاک کر لیا ہے، اللہ کے راہ میں ان کو قربان کر دیا ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے بالوں کو اتارنے کا. اب عورتوں کے لیے تو ان کے لیے چوٹی کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ کسی طریقے سے وہ اپنے بالوں کو کٹ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کی محبت کے لیے وہ اپنے بالوں کو بھی کٹ کرنے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ان کی قربانی ہے، اپنی خوبصورتی کی طرف، اپنے جسم کی قربانی بالوں کی طرف سے دیتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح سے بندے کے حج کے جو ایام ہیں. اچھا، اسی طرح جب صفا و مروہ کی جو رمی ہے، یہ صفا و مروہ کی رمی گویا کیا ہے؟ بندے کو بی بی حاجرہ کی محبت یاد دلانا ہے. محبت بچے کی کیا محبت ہوگی؟ کہ بچے کی محبت ماں کو، اور ماں کی محبت بچے کو، جو ایام گزرے، جو ٹائم گزرا، اس میں ماں کی محبت کا جو اندازہ ہوا. ماں یہ چاہتی تھی کہ عرفات کے پہاڑ، صفا و مروہ کے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی طرف سے پانی کا انتظام کرے. ماں سمجھتی تھی کہ وہ خود اگر اس کو پانی کہیں نظر آ گیا تو وہ جا کر پانی لا کر بچے کو پلا دے.
لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہاری اپنی پرسنل چیز سے نہیں، وہ قدرت سے پانی مہیا کر سکتا ہے. اور اللہ جس کو محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر جو محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ ذرائع نہیں دیکھتا، مسبب نہیں دیکھتا، اسباب نہیں دیکھتا. دنیا کی کسی کی اس کو دوستی یا دنیا کی کوئی ضرورت اس کو محسوس کرنے نہیں دیتا. وہ خود اپنی طرف سے بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، قدرت کا نظارہ بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی سبب تم کو کام نہیں، کوئی تم کو سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. اگر اللہ چاہے تو خود سے قدرت سے تمہیں سپورٹ کرائے گا. تو وہ بتانا مقصد ہے. معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے سے پانی نکال کر بتا دیا. بی بی حاجرہ تم سمجھتے تھے پہاڑوں پر چڑھ کر پانی کہاں سے لاؤ گی، دیکھو میں کیسے پانی لاتا ہوں. یہ بتانا مقصد تھا. اور ماں کی محبت کو، اس کے بھاگنے کو اللہ اس کی اتنا پسند فرمایا، کیونکہ محبت، ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک حصہ ہے اللہ کی محبت کا چھوٹا سا. تو وہ ماں کی محبت، اللہ کی محبت کا جو نسبت کا تعلق ہے وہ اتنا اللہ کو پسند آیا کہ بندے کے اب جو چھوٹا معصوم بچہ ہے ماں کی نسبت میں ہے. ماں کی نسبت کیا ہے؟ بچے کی تربیت، بچے کو اس کو پالنا پوسنا اس کا فریضہ ہے. وہ فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس کی محبت میں ماں دوڑتی ہے، تکلیف سہتی ہے. یہ جو اس کا جو اوکیشن ہے، اس کا جو یہ بھاگنا ہے اور اس کی جو تکلیف ہے، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک آنے والے تمام حاجی اور جو عمرہ کریں گے وہ مردوں کے لیے یہ اس میں ایک رکن بنا دیا، عورتوں کے لیے نہیں ہے. کیوں عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارے لیے وہ مرد بھاگے، تمہارے لیے تو وہ بھاگی ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تو ماں تکلیف پڑی، اس کا تو بھاگنا اڑا. اگر ابراہیم السلام ہوتے تو ابراہیم السلام جاتے تھے. تو اس وجہ سے عورتوں کی خاص ان کی جو ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، ان کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے، ان کی محبت کو سمجھنے کے لیے، بچے کی دل میں جو محبت ہوتی ہے ماں کی اور اس کے لیے جو تڑپ ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے مردوں کو دوڑاتا ہے. مردوں وہ دوڑتے کو سوچتے نہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے. یہ میں کہیں کو دوڑتا ہوں، اگر مرد کو اگر سوچ لے کہ بی بی حاجرہ کی تکلیف، اس کی پریشانی، ماں کی محبت اور بچے کی تڑپ کو سنبھال نہیں سکتی، اس وجہ سے دوڑتی ہے. یہ محبت، ماں کی محبت مجھے بھی آنی چاہیے بچے کے لیے. تو وہ احساس دلانے کے لیے مردوں کو دوڑاتا ہے رب العالمین. سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ ساری چیزیں جو حج میں اور حج کے ارکان میں پوشیدہ ہیں، اکثر لوگ اس کو بتاتے نہیں. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو دماغ میں رکھیں گے اور جب حج کو جائیں گے اور جب بھی یہ طواف کریں گے، یہ کریں گے، تو تمہارے دل میں وہ جوش پیدا ہوگا، وہ جذبہ پیدا ہوگا اور محبت الہی زیادہ ہو جائے گی اور ایمان میں تقویت حاصل ہوگی. سمجھے نہیں؟ ہاں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ سارے جو ارکان ہیں، یہ سارے جو قربانی کے جو احکامات ہیں، یا سارے جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بی بی حاجرہ کے جو واقعہ ہے، یہ سارا اللہ کی طرف سے ایک ماسٹر پلان ہے تاکہ آنے والی تمام نسل کے لیے یہ ایک ایگزامپل بن جائے. ورنہ دیکھو جیسی قربانی ختم ہوئی تو وہاں سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. سلام علی ابراہیم، تم پر سلامتی ہو. وترکنا فی الآخرین، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ سنت قیامت تک قائم رہے گی. تو اللہ کی محبت میں جو بندہ بھی قربانی دے گا، اللہ اس کی قربانی کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کی قربانی کو سارے آنے والی نسل در نسل قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. تو سوچو کہ جو قربانی عظیم ترین اللہ کے دربار میں ہم پیش کریں گے، اس کی جو لاج اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس کے جو برکات رکھتا ہے، وہ خود پر بھی ہوتے ہیں اور آنے والی تمام ہماری جو پیڑھی آئے گی اس پر بھی ہوتے ہیں. تو کیا پڑھتے ہیں ہمیں درود ابراہیمی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر نماز میں ہر مومن درود پڑھتا ہے کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل پر. کتنا بڑا موقع ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ان کی طرف تحفہ ہے کہ تمام جتنے بھی مسلمان نماز پڑھیں گے سبھی درود بھیجتے رہتے ہیں، سبھی ان پر برکتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کن پر؟ ان پر فقط نہیں، تمام آل پر. جتنے بھی ابراہیم السلام کی پوری آل قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آل آئیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آل میں ہے، تو ان سے جتنے بھی آئیں اور قیامت تک سید جو بھی ہوں گے حضور کی نسل سے ہوں گے، ساروں پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی کی دعائیں ہر مومن مسلمان کرتا ہے. اب بتاؤ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا عزت کا مقام ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے احسان ہے. تو یہ ہے بندوں کی خلوصیت، بندوں کی قربانی کی خلوصیت کا یہ اثر ہے. اور اس کا تحفہ یہ ہے کہ اللہ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قائم دائم کر دیا اور ان کی یادگار بنا دیا. آج ہمارے دلوں میں بھی ایسی قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. آج ہم اپنی تکلیف کو، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں، قربانی کے لیے سب کر رہے ہیں. اس سے بچو. قربانی کرنا ہے، اگر آرڈر بھی کر رہے ہیں تمہیں تو جا کے قربانی کی جگہ کھڑو. اور فرماتے ہیں کہ قربانی جب ہوگی، قربانی کا گوشت ذرا تمہیں کھانا ہے تم لوگوں. نہیں موسا ہمیں گائے نہیں کھاتے، اور پھر گائے دیکھو سب کسی سے بانٹ ڈالو بولتے. اب فائدہ کیا تمہیں قربانی کر کے؟ ایسا بھی نہیں کرنا ہے، سمجھے نہیں؟ خیر، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں نہ ہمارا خون، ہمارا گوشت، اور نہ ہماری جو کچھ بھی دنیا کی تمام ریاضتیں ہم کرتے ہیں، یہ سب اللہ کو اٹھک بیٹھک، یہ سب اللہ کو دکھتا نہیں ہے. صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ قلوب کو دکھتا ہے. اس وجہ سے ہر ہمارا عمل ہو، ہر ہماری عبادت ہو، ہمارا اخلاص ہمارے دل میں جو ہوگا وہی اللہ کو پسند ہے. اس وجہ سے اپنے تمام چھوٹے سے چھوٹے وظیفے کو بھی پڑھتے وقت، نماز پڑھتے وقت بھی اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا ہے. اور کیسا لگانا ہے؟ یہ طریقہ میں سکھا کے دیا ہوں، تم لوگوں کو واپس ریپیٹ کرتے رہنا ہے اور بولتے رہنا بار بار. دیکھو میں کتنے جگہ، سب جگہ میں سکھایا ہوں. نماز میں سکون حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہوں، اور کیسا کیسا کرنا سکھایا ہوں. اس کو دماغ میں پھر ریپیٹ کرو، اس کو پھر سے دیکھو، ویڈیو دیکھو یا آڈیو سنو، اور دیکھو ہر نماز بھی تمہاری آخری نماز سمجھ کے نماز پڑھو. اور ہر عمل بھی تمہارا ایسا سمجھو کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسے طریقے سے کرو گے تو تمہارے ہر عمل میں برکت ہوگی، اور ہر عمل کا اثر تمہارے جسم پر بھی ہوگا، تمہارے روح پر بھی ہوگا، تمہارے قلب پر بھی ہوگا، اور تمہارے جسم، تمہارے نفوس پر بھی ہوگا. سمجھے؟ سمپل ہے، کوئی ڈرنا نہیں ہے طریقت میں، کوئی نہیں، وہ سمپل ہے. اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس طریقت سکھاتا کیا ہے؟ اخلاص. کلین یور ہارٹ. ہاؤ ٹو کلین یور ہارٹ؟ دے ہیو گیون دیئر ایکسرسائزز. ذکر ہے، مراقبہ ہے، اور درود شریف ہے، دلال خیرات ہے. نماز تو پڑھ کو چکنا، ہو نماز اس سے مسٹ اوبلیگیٹری ہے. تو یہ سارے ایکسٹرا جو ایکسرسائز ہیں، یہ ایکسرسائزز تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے قلوب کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے نفس کو پاک کرنے کے لیے. اگر اس کو سنسیئر طریقے سے، اخلاص کے طریقے سے تمہیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چاہے تم 5 وقت کی نمازی بن جاؤ، لیکن ہر نماز تمہاری قبول ہو جائے گی، اور تم اللہ کے دربار میں محبوب مقرر ترین بندے بن جاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ تو ڈرنا نہیں ہے کہ طریقت میں جم گئے کیا سب تکلیف ہوگی، کچھ تکلیف نہیں ہوگی. انفیکٹ تم کو، یو آر ناٹ این آرڈنری مسلمان ناؤ. تم آرڈنری آدمی نہیں ہو، یو آر ان دا لائن نہ بزرگان دین کے لائن میں چلے گئے. تمہیں ان کا چین پکڑ لیا ہی، تو تمہارے کو بھی وہ کاؤنٹنگ میں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بڑھائے گا. اور یہاں نہیں، قیامت میں معلوم ہوگا کہ یہ طریقے میں جانے سے ہم کو کتنے بڑے درجے ملے. وہاں جا کر نہیں پچھتانا، کاش میں ابھی ذرا زیادہ ذکر کرتی، یا میں ابھی زیادہ اس میں ریاضت کرتی، جیسا مولوی صاحب بولے اور کرتی، تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی. کیونکہ معلوم نہیں، تمہارے ساتھیوں میں کوئی اور ایک ساتھی ایسا ہوگا جو تمہارے سے اچھا کرتا ہوگا، وہ تمہارے سے آگے کہیں چلا جائے گا. وہاں جا کر حسرت کریں گے، دیکھو انہیں بھی میرے ساتھ ہی ذکر میں بیٹھتی تھی،
انہیں بھی میرے ساتھ آن لائن میں کلاس جاتی تھی، لیکن اس کا دیکھو کیا مقام ہو گیا. پوچھو اس سے کیا کرتی تھی، وہ بولے گی کہ میں مول صاحب بولے صاحب ایسا پڑھتی تھی، ہر وقت ایسا پڑھتی تھی، ایسا کرتی تھی. ہاں میں مس کر ڈالی دنیا میں ایسا کرنے سے چوک گئی، میں ایسا کرنے سے سستی پنا کر لی، اس کے واسطے میرا درجہ کم ہو گیا، اس کا درجہ بڑھ گیا. قیامت میں پچھتا کر کیا فائدہ؟ آج وقت ہے، آج موقع ہے، زیادہ سے زیادہ سب کچھ حاصل کرنا. اللہ نے چانس دیا ہے، یہ چانس کو نہیں چھوڑنا. سمجھے نہیں؟ ہاں. عید الضحیٰ کے دن جیسا کہ میں پہلے بتا دیا کہ عید الضحیٰ کی نماز 2 رکعت شکر نماز اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کے دربار شکر ادا کرو. اور مسجدوں کو جانا ہے تو جاؤ، پرواہ نہیں، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں عورتوں کے لیے. اور ایک فاتحہ خوانی کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، یوسف علیہ السلام کے نام سے. اور جیسے کہ میں گوشت بتایا ہوں کہ سب کو 3 حصے کر کے بانٹوا دو، اور جتنا ہو سکے اتنا. اگر اس دن بھی یا اب بھی یہ سارے ایام میں بھی درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرو، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی اور ان کے لیے عیسیٰ ثواب کرتے رہو. یہی ہے اس ایام کی برکتیں. اور روزہ ہے، چاشمی کا روزہ رکھ لو، اور اس روزے میں بھی ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہو، اور درود ابراہیم کثرت سے پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام پر فاتحہ خوانی کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.